الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وازواجہ الامہات المؤمنین۔ قال تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اما بعد، اللہ جل مجدہ کے بے پایاں فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم کے دامان کرم کے طفیل ہم کو یہ توفیق میسر آئی کہ ہم سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدۃ النساء، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ تبریک پیش کر سکیں اور آپ کے ذکر سے اپنی اخروی نجات کا سامان تیار کر سکیں۔ تو میں آج کی اس نشست میں سیدہ کائنات کے فضائل و مناقب اور آپ کے خصائص اور آپ کے کمالات کے حوالے سے مختصراً گفتگو کروں گا۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے اور وہ یہ کہ میں نے قرآن پاک کی سورہ الاحزاب کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے کہ اللہ کریم نے بڑے واضح اسلوب کے ساتھ اور حسن ندرت کے ساتھ کائنات کو یہ میسج دے دیا کہ میرے حبیب مکرم کی جو اہل بیت طہار ہیں اور میرے حبیب مکرم کے جو گھر والے ہیں ان سے میں نے ہر قسم کی علائش کو، میل کو، کچیل کو اور گندگی کو دور نہیں کیا بلکہ دور رکھا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ میں نے اپنے حبیب مکرم کی اہل بیت طہار سے ہر قسم کی میل کچیل گندگی، ہر قسم کے نجس کو جو ہے وہ دور رکھا ہے۔ جب ہم دور رکھا ہے کہ دامن میں بات کو سمجھیں گے تو بات یوں سمجھ آئے گی کہ سیدہ کائنات کی جو ذات والا شان ہے، اب اہل بیت طہار کے باب کے اندر، فضائل اہل بیت طہار کے باب کے اندر، یا فضائل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فضائل کے باب کے اندر یہ بات تسلیم شدہ ہے اور ہم عقیدہ اہل سنت کی ہی جو ہے اس میں اتباع کرتے ہیں اور عقیدہ اہل سنت ہی ہمارے پیش نظر ہے کہ معصوم عن الخطا جو ہے وہ ملائکہ اور انبیاء ہیں اور اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور اہل بیت طہار جو ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ لیکن جو بات اہل بیت طہار کے دامن کے ساتھ خصوصی فضیلت رکھتی ہے اور خصوصی تقدیس کی حامل ہے، وہ بات اور وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اہل بیت طہار سے میں نے ہر قسم کے نجس کو اور گندگی کو اور میل کچیل کو دور رکھا ہے، دور رکھا ہے، دور رکھا ہے۔ اب جب بات اس پہلو میں سمجھیں گے تو بات یوں سمجھ آئے گی کہ چاہے یہ اہل بیت طہار معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ محفوظ عن الخطا ہے، لیکن جو امکان خطا ہے میں رب نے اس امکان خطا کو بھی سیدہ کائنات کے دامن تقدیس کے پیش نظر اس امکان خطا کو بھی جو ہے وہ میں نے سیدہ کائنات سے دور رکھا ہے اور اس امکان خطا سے بھی جو ہے وہ میں نے سیدہ کائنات کو محفوظ رکھا ہے۔ خطا ممکن ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت طہار سے یا صحابہ رسول سے خطا ممکن ہے، لیکن اس آیہ کریمہ کے تحت جو تقدیس اور جو عزت اور جو خصوصی فضیلت اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو عطا فرمائی ہے اس کو سمجھے تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ امکان خطا کہ جس سے محفوظ رکھا ہے اللہ کریم نے اور جو معصوم عن الخطا کے چاہے کے باب کے اندر نہیں آتی، لیکن جب وہ ہم محفوظ عن الخطا کی باب میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ کریم نے جو خصوصی کرم سیدہ کائنات پر کیا ہے وہ خصوصی کرم اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ کریم نے وہ جو امکان ہے اس امکان سے بھی سیدہ کائنات کو محفوظ فرمایا ہے۔ ممکن ہے لیکن اللہ کریم نے اس ممکن سے بھی محفوظ فرمایا ہے سیدہ کائنات کو۔ تو جب محفوظ فرمایا ہے تو اب وقوع خطا جو ہے وہ تو ممکن ہو ہی نہیں سکتی کہ سیدہ کائنات جو ہے ان سے کوئی وقوع خطا سرزد ہو۔ تو اب اس باب کی روشنی میں ہم جب تقدس سیدہ کائنات کو سمجھتے ہیں اور تطہیر سیدہ کائنات کو سمجھتے ہیں تو جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے اور جو بات
کمالات کے باب کے اندر سیدہ کا جو کردار تطہیر کے باب کے اندر نکھر کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو تطہیر، جو طہارت اور تقدس اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور ہستی کو عطا نہیں فرمایا۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو فاطمہ ہے، الفاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اب جس ہستی کو مصطفیٰ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہو، اپنے دل کا ٹکڑا کہا ہو، اب اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ فرشتوں کے دامن کا جو تقدس ہے، فرشتوں کی جو تطہیر ہے، وہ تطہیر بھی سیدہ کائنات کی بارگاہ کے سامنے جب دیکھے کہ جو فرشتوں کا دامن تقدس ہے وہ بھی سیدہ کی بارگاہ میں جو ہے سیدہ کی بارگاہ تطہیر کو سلامی پیش کرتا ہے۔ اور اللہ کریم نے اسی باب کے اندر سیدہ کائنات کی تطہیر کو کائنات میں ممتاز شرف عطا فرمایا ہے، اور سیدہ کائنات کو بھی ایک ممتاز شرف عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے معاشر والو، آج اپنی گردنیں جھکا لو، آج اپنی گردنیں نیچی کر لو، آج اپنی نگاہیں جھکا لو، اس لیے کہ اس وقت پل صراط سے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا گزر ہو رہا ہے۔ تقدیس فاطمہ کا اور تقدیس دامن فاطمہ کا جو حال ہے وہ یہ ہے، اور اس کا کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم سارے میدان حشر کو یہ ندا کریں گے کہ آج کے اس دن کو سارے اپنی گردنیں جو ہیں وہ نیچی کر لو، اپنی نگاہیں جھکا لو، اس لیے کہ آج فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پل صراط سے گزر رہی ہیں۔ تو جن کے گزرنے کی عظمت کا اور جن کے گزرنے کے احترام کا عالم یہ ہوگا، بتائیں اس ذات کی عزت و احترام کا کیا عالم ہوگا، اس کی تقدیس کا، ان کی تطہیر کا اور ان کے کمالات کا کیا عالم ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیں، سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں، سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھیں، اور سیدنا بلال حبشی کو دیکھیں، حضرت سعد کو دیکھیں، سعید کو دیکھیں، جمیع صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دیکھیں، جب بھی وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے، ہدیہ تکریم پیش کرتے، ہدیہ توقیر پیش کرتے اور اپنے لیے جو بات باعث فخر سمجھتے، اس باعث فخر بات کے تحت وہ کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ کا پار قربان ہو۔ صدیق اکبر جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا ہو کہ ابو بکر تیرے احسان خدا اتارے گا، تو جن کے بارے میں علی، جو سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں حضور فرمائے عمر تیری زبان پر خدا کلام کرتا ہے، عثمان غنی کے بارے میں مصطفیٰ کریم فرمائے اے عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو جن علی المرتضیٰ کے بارے میں حضور فرمائے کہ اے علی آپ کی تقدیس اور تطہیر کا عالم یہ ہو کہ آپ اور میں جو ہیں وہ جنت وہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ گزرے حال تھے، غسل میں مسجد نبوی سے گزرے تو مسجد نبوی کے تقدس پامال نہیں ہوتا، اس کے تقدس میں فرق نہیں آتا۔ جن صحابہ کے بارے میں حضور اتنے عزت و احترام اور تکریم و مناقب کے ارشادات حضور بیان فرمائے، وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں جب ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور باعث تعظیم بات سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اور مصطفیٰ کریم نے جو ہدیہ تبریک سیدہ کائنات کی بارگاہ کے لیے انتخاب کیا اور منتخب فرمایا ہے کہ فاطمہ تشریف لائیں اور حضور کہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور مصطفیٰ کا یہ کہنا کہ اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ کا پر قربان ہوں، یہ تقدیس اور تطہیر اور قرب مصطفیٰ اور معرفت مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے ساتھ تعلق محبت اور تعلق نسبت کا وہ حسین باب ہے کہ اس باب کے اندر دوسری کوئی شخصیت نظر نہیں آتی ما سوائے سیدہ کائنات کی ذات والا شان کے۔ تو سامعین ذی وقار، حاضرین ذی وقار، سیدہ کائنات کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، آپ کی خصوصیات ہیں، آپ کے حسائل ہیں، آپ کے خصائص ہیں اور کوالٹیز ہیں، وہ اس قدر وسعت کے ساتھ ہیں کہ جن کو بیان کرنا قوت گویائی جو ہے اور قوت بیان جو ہے اور قوت کلام جو ہے اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اللہ کریم مصطفیٰ کریم کے نلین پاک تصدق سے ہمارا جینا مرنا سیدہ کائنات کے دامن محبت کے ساتھ ہو اور دامن تعلق کے ساتھ ہو اور دامن قربت کے ساتھ ہو۔ زندگی کی سانسیں چلے تو سیدہ کائنات کی محبت میں، اور پھر زندگی کی سانسیں آف ہوں، بند ہوں تو سیدہ کائنات کی غلامی میں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا